أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة بوضع بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے تھکن تو نہیں ہوئی مگر یہ جو آخری مجلس میں ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہوتی، وہ ماتمی حضرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جاگیے گا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجلس کس کی ہے آج، تو جتنے لمحے میں نے گفتگو کرنا ہے آپ سے، میری گفتگو کا مرکز محور سفیر حسینی کی ذات ہے۔ سورہ حج سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے لگا ہوں، لکھیے گا واقع دل پر۔ ارشاد ہو رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، فرمایا لوگوں یہ مذہب تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے یہ، ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہیں نام دیا مسلم۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں کلمہ گو ہے اسے مسلم کا نام ابراہیم نے دیا۔ جس مسلم کی مجلس ہے ابن زیاد کے دربار میں آ رہا ہے اور وہاں اس نے جملے تو اس نے بہت سے بولے ہیں، اور بتائیے یہ کتنے خریدیں گے؟ چند جملے کہنے کو میرا دل ہے ضرور اگر قوت خرید ہے۔ ہاں بات اسی مسلم سے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اگر میں نے نہ کہا تو شاید خیانت ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب گرفتار ہو کے سرکار دربار میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے تھے مسلم کے، میں نے جا کے کان لگایا کہہ کیا رہا ہے، تو کہہ یہ رہا تھا اعوذ باللہ من امت نبذوا وراء ظہرها الکتاب واقتدت بابلیس دون رب الارباب ورضت بنتن التراب بالوحدت دون ابی تراب۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے تیری کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ کتاب جس نے تیری کتاب کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، اور سر اٹھانا حلالی موالی ہو۔ اب میرے غور فکر فرق میرے بھی کہتے ہیں وقت عدد بے ابلیس، میں پہلے دیکھوں گا کون کتنا پہنچتا ہے پھر بتاؤں گا خود۔ وقت عدد بے ابلیس دون رب الارباب، پناہ چاہتا ہوں اس قوم سے جنہوں نے رب کی پیروی چھوڑ دی، ابلیس کی پیروی شروع کر دی۔ لفظ کیا ہے اسے؟ وقت عدد اقتدا کی، اقتدا بدن کی ہوتی ہے، اور مسلم فرما رہے ہیں وقت عدد بے ابلیس دون رب الارباب، جنہوں نے رب الارباب کی پیروی چھوڑ کر ابلیس کی اقتدا کی۔ اب خدا تو بدن رکھتا نہیں، یعنی دشمن کے دربار میں فتویٰ دے رہا ہے مسلم، علی اور اس کے بیٹوں کی پیروی اللہ کی اقتدا ہے۔ جو پچھلے مانے والوں ٹھیک ہے نا دوستوں؟ آگے کہتے ہیں اس میں بڑی حسن تعلیل ہے، یہ جو اگلا جملہ سرکار نے بولا ہے، فرماتے ہیں وَرَزَتْ
بنتن التراب بالوحدت دون ابی تراب، اے پناہ مانگ دو. ہم بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ، مگر ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم. میں کہہ گیا اور تم بیٹھے رہے. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور مسلم ان درباریوں سے پناہ مانگ رہا ہے. یعنی مسلم کی نظر میں ان میں اور شیطان میں فرق کوئی نہیں. فرماتے والرزق بالنتن التراب بالوحدت دون ابی تراب، میں پناہ مانگتا ہوں اس قوم سے جنہوں نے ابو تراب کو تو چھوڑ دیا اور تراب کی بدبو چہرے پہ لگا دی. تراب کی بدبو کو تو سارے سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہاں، شجروں کی خبر دی ہے. یہ کہتے ہوئے آئے، کھڑے ہوئے. منون نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، میری 1000 بار توبہ، لیکن بتانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو اگلے جملے بجا ہی نہیں دیں گے. پورے دربار سے ذہن میں ایک آواز آئی، نقل کفر کفر نہ باشد، خارجی خارجی خارجی. بس ذل جلال کے داماد کے چہرے پہ جلال آیا. اندر والوں جاگنا خدا کے لیے. مسلم کہتے ہیں الخارجیو، مسلم بتا رہا ہے کہ خارجی کہتے کس کو ہے. ورنہ الخارجی من خرج عن رقبت بیعت امیر المومنین وصلى بدون ولایتہ وما صلى وحج بغیر معرفتہ وصلى وكيف ظلمنا لأننا نحن سكرنا الحسين قبل التلاوة ورأينا وجهه المزي قبل العبادة. فرمایا خارجی ہم نہیں، خارجی تو وہ ہے جس نے علی کی بیعت کا توق گلے سے اتار دیا. محلے والے رب کھاتے، جس نے علی کی غلامی کا توق گلے سے اتارا وہ خارجی ہے. نہیں اصل فرق نہیں جانتا، نیت دے دی کہ وجہ کیا ہے امتیاز شاہ کی. کیا خبر تھی زینب مسلم کو کہ ایک زمانہ آنے والا ہے یا حجت تمام کرنا ہے؟ میرا تو ایمان ہے سفیر حسینی یوں دیکھ رہا ہوگا زمانے کو. کہتے ہیں خارجی تو وہ ہے ایک تو جس نے علی کی بیعت کا توق گلے سے اتارا، ومن صلی بدون ولایتہ وما صلی وحج بغیر معرفتہ وصلی. فرمایا خارجی تو وہ ہے جس نے علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھی اور نہ پڑھی. من صلی بدون ولایتہ وما صلی. آخر یہ قرآن پرور گھر کا فرد ہے نا. زبان میں لہجہ قرآن کا ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں ویل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل. تو بالکل ملتا جلتا جملہ ہے. صلی بدون ولایتہ وما صلی، جس نے نماز پڑھی اور امیر المومنین کے ولایت کے بغیر پڑھی. ما صلی، پڑھی ہی نہیں. اور جھاگ کے خدا کے سارے نثار شاہ آگے فرماتے ہیں ومن حج بغیر معرفتہ وصلی، جس نے اس کی معرفت کے بغیر حج کی، گمراہ تو ہوا حاجی نہ بنا.
سوچنے پہ مجبور کرتے فکرے کہ حج پہ جانے والے کو معرفت ہونی چاہیے کہ میں جس مکان کے گرد طواف کر رہا ہوں اللہ اکبر، اس کے اندر توحید کا کون سا موتی چمکا تھا؟ اور آگے نشان العظمت للہ، جو جملہ بولا نا فرمایا ہم کیف ظللنا، میں پہلے بہت ساری مجالس ویسے بھی یہ فرق کے خمسہ شروع کرنے سے پہلے بھی سرکار مسلم پر کئی مجالس یہی دربار میں بھی ہوئی ہیں، ادھر جب کئی خمسہ ہوتا رہا ہے سرکار پہ پڑھتا رہا ہوں، کبھی یہ جملے بلکہ میں یہ ممبر کا خلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ جو آج پڑھ رہا ہوں سرکار پر زندگی میں پہلے کبھی بیان ہی نہیں کیا، کوئی اتفاق سے تمہارے حصے میں آ گیا۔ فرماتے کیف ظللنا، ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دلیل دیکھنا مسلم کے دشمن کے دربار میں کہ کیوں نہیں ہو سکتے ہم گمراہ۔ ذکرنا الحسین قبل التلاوت ورأینا وجہہ المزیہ قبل العبادت، ہم قرآن پڑھنے سے پہلے حسین کا نام لیتے ہیں۔ قبل التلاوت، ہم تلاوت سے پہلے حسین کا نام لیتے ہیں۔ اور سر اٹھانا، تحقیق عبادات کے دشت میں ٹامک ٹوئیاں مار کے مولا کو مولوی کا محتاج کرنے والے جاہلوں، دشمن کے دربار میں حسینی انتخاب بول رہا ہے، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تلاوت سے پہلے حسین کا نام لے، ورائنا وجہہ المزیہ قبل العبادت، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، حسین کا چہرہ پہلے دے۔ حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر العظمت للہ۔ مسلم کی تو نماز نہیں ہوتی جب تک نماز سے پہلے سرنامے کے طور پر حسین کا چہرہ نہ ہو۔ بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری حسین کے بابا کے ذکر کے بغیر ہو جاتی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اگلا جملہ اب ان کو حق ہے، استحقاق ثابت کر دیا ہے، اس لیے ایک بھی نہیں بلکہ دو جملے سناتا ہوں، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ فرمایا تم سارے درباری مجھے معاذ اللہ خارجی، اب جس کو آیت یاد ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، کہتے قد سمانی رسول اللہ قبل ولادتی، ابھی میری ولادت کو بہت دیر تھی، محمد نے مجھے مسلم کہا۔
مجھے محمد مصطفیٰ نے وسلم کہتے کیسا احتاجو الى اسلامی لشہادت ہؤلاء الاوغاد اذ شہد لی بالاسلام رسول رب العباد قبل ان اشہد لہ بالرسالت. فرماتے میں ان بازاری ماؤں کے بچوں کی گواہی کا محتاج ہوں. ایسے نہیں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. میں نے نظر دے دی کوئی یعنی تعلی نہیں, اغلاق نہیں, مبالغہ نہیں. لفظ اوغاد, اوغاد جمع ہے وغد کی. وغد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی صرف ماں کا نام معلوم ہو. ان اوغاد کی شہادت کی مجھے کیا ضرورت, جبکہ میرے اسلام کی گواہی میرے ہونے سے پہلے ماجنتے کی زبان نے دی. جملے کے احترام میں کرسی چھوڑی تھی میں نے. فرمایا قبل ان اشہد لہ بالرسالت, کہتے میرا فخر یہ ہے میں نے محمد کی رسالت کی گواہی بعد میں دی, اس نے میرے اسلام کی گواہی پہلے. کیا شرف ہے, یا یہ جملے امتیاز شاہ جی مولا علی نے کہے تھے. اللہ اکبر. یا یہ جملے سفیر حسینی نے کہے ہیں. اکثر اٹھانا تاریخی حقیقت بھی اس میں بند ہے. کوفہ و شام والوں کی دشمنی کا راز بھی کھولا ہے مسلم نے. اور میں جانتا ہوں اس بات کو. بڑے خوش ہو رہے ہو مجھے دربار میں اس حالت میں دیکھ کر. لن تمکنتم علی رسول اللہ ما دام جدی ابو طالب لہ سندا وما خدشتم لرسول اللہ خدشتا ما دام امی و امامی امیر المومنین لہ زخرا و مددا. اليوم تمکنتم لی غدرا و رصدا لیتنی لو آتیتمونی نصب عینی لارسلت کلکم الى النار عددا عددا وقلعت شجرتکم الخبیثۃ من الارض بددا. فرماتے میں تمہاری دشمنی اور قلق کی وجہ جانتا ہوں. ہمارا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ میں ابو طالب کا پوتا ہوں. سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ میں ابو طالب, میں
تمہارے آباء و اجداد پہ نظریں ڈال رہا ہوں۔ متمکن تم علی رسول اللہ، رسول پہ قبضہ حاصل نہیں کر سکے تم اور تمہارے باپ دادا۔ ما دام جدی ابو طالب اللہ سندا، اور مسلم مجھے مل میں تیرے قدموں پہ سجدے کروں۔ فرمایا تم قبضہ حاصل نہیں کر سکے رسول پر جب تک میرا دادا ابو طالب اس کی ٹیک تھا۔ فکر ابو طالب کے لیے سن لیا نا، لفظ سند، سند کہتے ہیں تقیہ گاہ کو، ٹیک کو۔ دنیا میں ابو طالب ٹیک ہے رسالت کی۔ قبر والے سر اٹھانا، قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے رسول۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، دنیا کھڑی رہے گی۔ سلمان نے کہا سرکار آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ سرکار بڑے نازک مزاج ہیں، آپ تھک نہیں جائیں گے؟ فرمایا لا معذل اتوقع علی ابن ابی طالب حتی یفرغ اللہ من الحساب، جب تک اللہ حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا میں علی کی ٹیک لگا کے کھڑا رہوں گا۔ دنیا میں ابو طالب کی ٹیک، آخرت میں اور اے کاش، میں یہ بار بار بتا چکا ہوں حضرات کو کہ جو لطف خود عربی زبان میں ہے وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتا۔ جب تک میرا دادا ابو طالب سند تھا، تکیہ تھا، ٹیک تھا، تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکے۔ اور آگے اللہ خدا کے غنی کا میرا دل چاہتے ہیں میں اٹھ جاؤں۔ فرماتے وما خدشتم لہو خدشتم ما دام امی و امامی، رشتہ بھی بتایا، عہدہ بھی بتایا۔ ما دام امی و امامی امیر المومنین لہو زخرا و مددا، فرمایا تم رسول کو خراش تک نہ لگا سکے جب تک میرا چچا میرا امام علی رسول کے لیے مدد تھا۔ چلے گئے، قبضہ نہیں لے کر سکے جب تک ابو طالب سند تھا، خراش نہیں لگا سکے جب تک علی اس کی مدد تھا، مددگار نہیں۔ جو اللہ کی طرف سے رسول کی مدد ہو تو تیرے میرے لیے کیا ہوگا یہ خود سوچ لینا۔ تھکے ہو تو میں نے پیغام پہنچا دیا، یا کر لو مکمل اس کو۔ آج مجھ پہ تم نے بظاہر قبضہ حاصل کر لیا، خوشی نہ مناؤ۔ یہ بھی کیسے کیا تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ غادرن و رصدا، دھوکے سے، چھپ کر، پیٹھ پیچھے سے وار کر کے۔ فرماتے لیتنی لو آتیتمونی نصبین، یا کاش تم عرب عجم حجاز ایران سارا شام بھی مل کر میرے سامنے سے آتے۔
سامنے سے آتے تو پھر غم ہوتا کیا اگر سامنے سے آتے؟ فرماتے ہیں ارسلت کلکم الی النار عددا عددا، سب کو گن گن کے جہنم پہنچاتا۔ سب کو عدد عدد گنتی کر کر کے دراوے جہنم کو، جہنم کی امانتیں دیتا، صرف اتنا کرتا۔ مجھے اس سے جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ زیادہ لطف آیا تھا جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا۔ اپنا اپنا مزاج ہے، پتہ نہیں تمہیں پہلو کو اتنا لطف نہ دے۔ فرماتے واہ الا شجرتکم الخبیثۃ من الارض بددا، اور تمہارے شجرہ خبیثہ کو یوں جڑ سے اکھاڑتا کہ پھر کبھی اگنے کا نام نہ لیتا۔ یہاں اس ملعون نے گستاخی کی ہے سرکار مسلم کی بارگاہ میں، وہاں پھر مسکرائے، مسکرا کے پھر جملہ کہا تناظرت الاطفال اب الاشبار، بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں، شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو بچہ بھی کنکری مار دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، کیوں؟ بظاہر میں بندھا ہوا ہوں، گرفتار ہوں، تو بندھے ہوئے شیر کو اگر بچہ کنکر مار دے تو یہ مطلب نہیں کہ شیر کی ہیبت ختم ہو گئی، پھر بچوں کو اطمینان ہے، بندھا ہوا ہے، کھل نہیں سکتا۔ اب یہ لفظ کتابوں کے نہیں، پھر کہیں مجھ سے حوالہ مانگتے رہنا، یہ میری اندر کی آواز ہے کہ یقیناً نہیں دی کہا ہوگا مسلم نے کہ آج بھی اگر میرے امام کی مصلحت نہ ہوتی تو میرا رشتہ ید اللہ سے ہے۔ اللہ، کیونکہ یہ بات دشمن کے فروغ سپاہیوں نے تسلیم کی۔ محمد بن اشعث جانتے ہو سارے، بدترین دشمن ہے اس خاندان کا، اشعث بن قیس کا بیٹا، اس کو بھیجا تھا 5000 کا دستہ دے کر مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد بندہ دوڑ آیا، 50-60 سپاہی باقی رہ گئے ہیں، کمک بھیج۔ اللہ اکبر۔ اور نظیر یہ ہے کہ ایک ہاتھ ایک آدمی کے کمر بند میں ڈالتے تھے، دوسرا تو دے اور یوں اچھالتے تھے چھتوں سے گزر کر گلی کے دوسری طرف۔ بتایا ہے اس خاندان نے قدم قدم پر کہ ہم مامور ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مشیت نہ چاہے یا جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ کس کی وجہ؟ حیران بھی ہوا ابن زیاد، کمک بھیج دی، کچھ دیر گزری تھی، خدا مولا کے علم کے سامنے کلام پوری عالمانہ تحقیق اور ضمانت سے پھر آدمی آیا، کمک بھیج۔ ابن زیاد نے کہا ہے اس سے جا کے کہے میں نے تجھے ایک بندے کی گرفتاری کے لیے بھیجا یا پورے عرب سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے جواب میں کہا ما ارسلتنی الی بقال من بقاقیل الہیرۃ، تو نے مجھے ہیرا یا کوفے کے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا، تو نے کہا مسلم ہے، آ دیکھ یہاں گلیوں میں تو علی لڑ رہا ہے۔
سامنے والا تخت پہ ہے، حکومت اس کی ہے، دربار اس کا ہے، درباری اس کے ہیں، حکومت اس کی ہے. بظاہر یہ قید میں کھڑا ہے، پابند زنجیر ہے، جولان ہے، بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، لیکن لفظوں سے پتہ نہیں چل رہا. لگتا یہی ہے کہ کوئی جابر سلطان اپنے نمک حرام نوکروں پہ بگڑ رہا ہے. العظمت اور ہاں اللہ جملہ سامنے آیا، خدا کہتا حق تھا. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے جب پہلی بار اس جملے کو پڑھا تھا بہت وقت تک اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. صحیح بات ہے، بہت وقت کے بعد پھر راز کھلا. وہ یہ تھا کہ جب 12,000 چٹھیاں کوفے والوں کی جمع ہو گئی سلطان کربلا کے پاس، تو اب مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا. میں نے کہہ دیا حسین بزم کبریائی کا مشیر نہیں، بولو ہے نا مشیر؟ تو یہی میں نے کہا ہے کہ مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا کس کو بھیجوں. سب چپ رہے. دو شخصیتیں کھڑی ہوئی جو میں نے دیکھا، ایک وہ جس کا یہ علم لگا ہے، اور ایک یہ جس کی مجلس ہے. سرکار وفا نے پیغام جو کہا، انہوں نے کہا سرکار آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب سورہ برات کی تبلیغ کرنا تھی تو رسول نے کس کو بھیجا تھا؟ حسین مسکرائے، عباس بہتر جانتا ہوں، بابا علی کو بھیجا تھا. حالانکہ بابا نے ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک چٹوائی، لیکن رسول کو خبر تھی، حکم الہی تھا کہ اس کو بھیج کہ جو دشمنوں سے نہ جھجکے، نہ ڈرے، نہ دل دھڑکے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چونکہ کہنا کیا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ، آج سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تبرہ جاری ہو گیا. بیٹھے ہو، چل دیے ہو، تبرہ کرنا اور دشمنوں کے سامنے اکیلے کرنا ہے. تو میں کل علی گیا تھا کافروں کے سامنے، آج مسلمان نما کافروں کے سامنے ثانی علی کو بھیج. میں جاؤں گا، مسلم کہتا ہے میں جاؤں گا. یہاں جو سلطان کربلا جملہ بولا اسے لکھنا یہاں. پر انصاف کر رہے ہوگے تم لوگ کہ میں جوہر پہ جوہر، موتی پہ موتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ایک مجلس نہیں، اشرا پڑھ دیا ہے میں نے تمہارے سامنے. ہاں، سنبھالتے رہنا، اور پتہ نہیں ہدایت کے کتنے کتنے دروازے کھلیں گے. حسین کہتے ہیں عباس انت حریمی فلا بد ان تكون حولی، واما مسلم ھذا لی کالخیمۃ الساوریۃ. فرمایا عباس تو میرا حرم ہے. میں نے کہہ دیا، اللہ جانے کس نے کیا سمجھا. حسین عباس سے کہہ رہا ہے انت حریمی، تو میرا حرم ہے، اور حرم ارد گرد ہوتا ہے، میرے پاس رہے. سمجھ رہے بات؟ چونکہ تو میرا حرم ہے، اور حرم کو حصار کے طور پر ارد گرد ہونا چاہیے. ویسے تو مسلم بھی میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے. اس وقت صرف ایک جملہ بولتا ہوں، اور جو بات سمجھ میں مجھے بعد میں آئی تھی وہ بھی آگے بتانے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ دیکھو نا کہ خیمہ ہوتا کیا ہے.
جس کے سائے میں آرام کیا جائے. پنڈی والوں ذرا سوچو کہنے والی زبان کس کی ہے؟ جس نے جبریل سے کہا تھا کہ میں اپنے پروردگار کا ناصر ہوں. وہ مسلم کو اپنا کل قیمت ساری آتے کسی اور سے ترجمہ کرا دینا. یہ میرا خیمہ رواں ہے، چلتا پھرتا خیمہ. لیکن چونکہ حجت خدا ہوں، چٹھیوں کے غدر کو بھی جانتا ہوں، ان کے دھوکے سے بھی واقف ہوں، لیکن بھیجنا تو حجت کی مسئلہ ہوتی ہے. یہ جو کل کا دن گزرا ہے، کیا ہوا تھا کل 8 ذی الحج کو؟ شاد باش احرام توڑے. احرام توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز پکڑ کے نہیں توڑی جاتی. طواف ہو رہا ہے نا، آپ 1 پاؤں پیچھے رکھ دیں، احرام ٹوٹ گیا. تو یہی کیا تھا میرے مولا نے. یہ دعا تو وہی دے گا جس کا دل چاہے گا. کہاں سے غوطے لگا کے میں مانویت کے سمندر سے حقیقت کے جوہر تلاش کرتا ہوں کہ حقداروں تک پہنچاؤں. بظاہر چند 100 تھے جنہوں نے تلواریں نکالی. مولا نے پاؤں پیچھے رکھا. ثانی علی کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا. جس کے باپ کا زچہ خانہ ہے وہ حج نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ حسین نے ہاتھ اٹھا دیا. نہیں عباس بس. یہ ہے مصلحت امام. جب میں نے تحقیق کی پنڈی والوں سے پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی؟ حقیقت یہ سامنے آئی کہ یزید ملعون نے 3 گروہ بنا کے بھیجے. تو بس چھوڑ دوں میں یہی. کتنے گروہ؟ 3. ایک سے کہا تم تلواریں لے کے حسین کے سامنے آ جانا. بڑا یعنی یہ اس ملعون کی سوچ، بڑا گھمنڈ ہوگا حسین کو. زمانہ نے بنی ہاشم کی شجاعت پر. حسین ضد کرے گا کہ میں نے حج پورا کرنا ہے، تم فوراً حسین کو شہید کر دینا. دوسرے گروپ کو خفیہ تیار کیا، تم ان کی تاڑ میں رہنا، جو بھی یہ حسین کو مارے تم ان کو مار دینا. سازش دیکھو دین کے دشمن کی سازش کا سرجو کہاں تک تھی. تیسرے گروپ سے کہا تم دائیں بائیں دوڑ کے شور ڈال دینا. حج ساکت ہو گیا، حج ساکت ہو گیا، حج ساکت ہو گیا. جہاں رسول کے بیٹے کو امان نہیں ملی، درباری علماء خرید کر رکھے تھے اس ملعون نے، جن کے فتوے تیار تھے بلاد اسلامیہ میں پھیلانے کے لیے. حج ختم کر دینا چاہتا تھا. حجت نے 1 قدم پیچھے کر کے تینوں سازشیں ناکام کر دی. ہٹنے سے باطل شکست کھا گیا. یہی کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں عباس ان چٹھیوں سے جو غداری اور دھوکے کی بو آ رہی ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، مگر کل یہ نہ کہیں میرے نانا سے کہ ہم نے تو تیرے نواسا کو بلایا تھا، آواز دی تھی، اس نے ہماری آواز پہ کان ہی نہیں دھرے. اور لفظ یہ ودع مسلمہ.
کا ودا المیت، ایسے ودا کیا مسلم کو جیسے میت کا ودا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اور اکثریت جانتی ہوگی، میں نے بھی بتایا ہے بعض مقامات پر آپ کے سامنے کہ حج ختم کیا، احرام توڑے، اگلی منزل وادی التنعیم، اس سے اگلی منزل کی بات ہے۔ جانتے ہو تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے وہ جلدی جلدی بتا دوں کہ مدینے سے چلتے ہوئے شام والی مخدومہ نے ہاتھ پکڑا بھائی کا، ایک طرف لے گئی، حسین یہ تو جانتے ہو نا کہ نانے کی قبر چھوڑ رہی ہوں تیری خاطر، اماں کی تربت سے جدا ہو رہی ہوں تیرے لیے، بھائی حسن کی مزار ترک کر رہی ہوں تیرے لیے، شرط ایک ہے، کیا؟ پورے سفر میں تیرا گھوڑا یا میرے مہمان کے دائیں طرف چلے گا یا بائیں طرف، جس کی یاد آئے گی ہماری قبیلہ تشریف پردہ ہٹا کے تیرے چہرے کی زیارت کروں گی، سمجھ لوں گی، سب کی زیارت کر لی۔ ٹھیک ہے بی بی؟ ایسے ہی پنڈی والوں کرتا رہا حسین، ہوتا رہا سفر، وادی تنعیم سے چلا قافلہ، ایک منزل پہ عادت کے مطابق بلال بی بی نے ہماری کا پردہ ہٹایا، دائیں طرف حسین نہیں نظر آیا، بائیں طرف نہیں نظر آیا، تڑپ گئی علی کی بیٹی عباس، جی مخدومہ قافلہ روک، میرا حسین کہیں پیچھے رہ گیا، گھوڑا دوڑا حسین کو تلاش کر کے آ، تمیز ختم کرنے لگا ہوں میں، واپس کوئی میل 1.5 میل قافلے سے پیچھے حسین کی سواری آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ، بالکل قدم قدم، کیوں؟ باغ حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے، باغ چھوٹی ہوئی ہے، فقط رونے والوں یہ نہیں، بلال تشبیہ دونوں پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے ہیں، فقط اتنا نہیں، دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی، العظمت للہ۔ جو مسلم کا فرصت دینے کی نیت سے بیٹھا ہے وہ دیکھا تھا میری طرف، وہ بکا شدیداً حتی لم یتمالک نفسہ، رو رہا ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اب یہ تو تمہارے سوچنے والی بات ہے، حسین ہچکیاں لے کے روئے، عباس دیکھے کیا ہوا ہوگا عباس کے ساتھ، گھوڑے سے اترا نہیں گرا، پاؤں چوم کے کہا اگر مدینے میں مجھے تلوار نکالنے دی ہوتی آج کافرے سے بچھڑ کے تو نہ روتا۔ نہیں عباس یہ بات نہیں، اللہ اکبر۔ بیماری کربلا گواہ، پردے داروں میں پتہ نہیں کون کون آج آیا ہوگا مسلم کے لیے، ہاں ہو بھی نہیں سکتا کہ آج بڑی بی بی سفیر حسینی کے پرسے کے لیے یہاں آئی نہ ہو، جس کی سمجھ میں آ گیا تو زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے جلدی سے آنسو صاف کیے، نہیں باس جو تو سوچ رہا ہے وہ بات نہیں، مجھے تو کوئی اور چیز رلا رہی ہے۔ مولا کیا؟ بتا تو دوں، لیکن تو جلال حیدری کا وارث ہے، تجھے غصہ آ جائے گا، غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے۔ اب اگر سمجھ سکو، ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میں ہاتھ مل مل کے مر جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں غصے میں نہیں آؤں گا، لیکن رونے کا سبب بتا، کہا زبان سے نہیں بتا سکتا، بلا تشبیہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ پنڈی والا عباس نے کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں تلواریں مارنے والی ہے، سر سے پاؤں تک مسلم کے بدن پر، اللہ اکبر۔ اب حوصلہ مجھے تو فکر کہنے دے خدا کے لیے۔ اسی وجہ سے مجھے
بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. شہادت تو اتنی دردناک شروع کر دی ہے میں نے. جملہ بولا تھا نا میں نے کہ اس کی سمجھ مجھے بہت بعد میں آئی. اور پھر یہی اشارہ سن لو. کربلا کی شہادتوں کی تمہید ہے مسلم. علی کی سب سے چھوٹی بیٹی بے سہاگ ہو رہی ہے اور اتنا دردناک شہید ہے مجھے عباس کے عالم کی قسم. 9 ذوالحج کو مارا گیا ہے. 12 محرم کو علی کی بیٹی کا محمل جب کوفے کے دروازے کے سامنے آیا, زینب اونٹ پہ اتنی تڑپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹی, پیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی. کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ کوفے والے مردے دفنایا نہیں کرتے؟ 9 ذوالحج کا شہید ہوا, ابھی تک لاشا دروازے پہ لٹکا ہوا. میں بس ایک ہی بات میں ختم کرنے لگا ہوں, میں جانے لگا ہوں. سوچتے رہنا, سمجھ میں آئے تو پھر جب تک جی چاہے روتے رہنا. حسین نے کہا تھا نا اما مسلم لی کل قیمت ساریہ, عباس تو میرا حرم ہے, مسلم میرا خیمہ ہے. حسین کے خیموں کے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا. اور تمہیں زیارت میں جملہ دکھاؤ, تیرا زمانے کا امام کہہ رہا ہے السلام علی جسد المحروق, مسلم کے جلے ہوئے بدن پر سلام, مسلم کے راکھ بدن پر سلام. پہلے لٹکایا گیا پھر ذرا